لفقة الفنا اور لفقة الباعث. تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دفقت الباعث کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہ دن جمعے کا دن ہوگا جب ایک سی میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ لفقۃ الفنا اور لفقۃ الباعث جب پہلی مرتبہ ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پر سمیٹتے ہوئے سور پھونکے گا اور اس آواز کے سننے سے دنیا کے سب جاندار مر جائیں گے، اور یا پھر یہ سب جاندار بے ہوش ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور اس کے بعد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اور یا پھر عرش، لوح و قلم، جنت اور دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے باقی رہیں گے۔ اور اس کے ٹھیک 40 سال بعد بالکل اسی جمعے کے دن ایک بار پھر سے سور پھونکا جائے گا، اور اس مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود سور پھونکیں گے، یعنی کہ لفقۃ الباعث۔ اور اس کے بعد سب جاندار پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ لفقۃ الباعث کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نیلا آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ستارے بکھیر دیے جائیں گے جیسے موتی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کسی کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور زمین کا منظر تو یہ ہوگا کہ اس کو ہلا ہلا کر رکھ دیا جائے گا، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ جو بالکل مضبوط لگتے ہیں یہ بالکل روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور جب سمندر آگ اگلنے لگے گا تو پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو اس کے گوشت اور چمڑے سمیت بالکل صحیح سلامت زندہ کرے گا جیسے یہ تمام مخلوقات پہلے ہوا کرتی تھی، اور زمین اندر ہل جائے گی اور تمام کے تمام قبریں یکمشت کھل جائیں گی۔ وہ کروڑوں اربوں انسان جو سالوں پہلے مر چکے تھے وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور تختیں الٹ دی جائیں گی، اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام انسانات حیران و پریشان ہوں گے، اور یہ لوگ چلاتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا ہے، اور آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہم کہاں ہیں اور ہم نے کتنا وقت گزارا ہے۔ اور انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے، اور اس دن سب لوگ بے لباس اور ننگے پیر ہوں گے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آگ کا سامنا کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اس میدان کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوق کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا، اور وہ زمین آج کی زمین کی طرح بالکل بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دے گا، اور آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ میدان اتنا بڑا ہوگا کہ تمام کی تمام انسانیت اس میدان میں سما جائے گی۔ یہ میدان بالکل ہموار ہوگا، اس میں کوئی پہاڑ، کوئی بلندی اور کوئی گھڑا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر مرحلہ پچھلے مرحلے سے ہیبت ناک ہوگا، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ اور خوفناک ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد سورج ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا، اور سورج کا منہ بھی ہماری طرف ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے سورج زمین سے تقریباً 4000 سال کی دوری پر ہے، اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے، اور قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور جبکہ اس کا منہ بھی ہماری طرف ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا۔
تمام انسانوں کا دماغ گرمی کی شدت کی وجہ سے کھول رہا ہوگا، اور ہر ایک انسان سے اتنا پسینہ بہے گا کہ 70 گز کی زمین کے اندر تک جذب ہو جائے گا، اور پھر جو پسینہ زمین جذب نہ کر پائے گا وہ اوپر کی طرف آئے گا، اور وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچ جائے گا، کوئی اس میں کمر تک غرق ہوگا تو کوئی اس میں سینے تک تیر رہا ہوگا، اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے گلے تک پہنچ چکا ہوگا، اور کافروں کے تو منہ تک لگام کی طرح اسے جکڑ لے گا، جس میں وہ کافر ڈبکیاں کھائے گا۔ اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال پر۔ جو بندہ جتنا گنہگار ہوگا اس کا حشر اتنا ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اب لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق حساب کیا جائے گا، سزا یا پھر جزا۔ یہ سب کچھ اعمال کو دیکھ کر ہی دیا جائے گا، اور اس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا، مگر ان میں سے کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، کچھ کی تو زبانیں باہر نکل آئی ہوں گی اور ان کا دل منہ کو آیا ہوگا، اور لوگ اپنے گناہوں کے مطابق عذاب میں ہوں گے۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، بہت گہرے اور بڑے رشتے اس دن اپنی اہمیت کھو دیں گے، رشتہ داریاں اور تعلق داریاں اس دن کسی کام کی نہ رہے گی، اور یہاں تک کہ سگے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا تو ماں اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائے گی، اور اولاد اپنی ماں سے دور بھاگے گی۔ باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے جان چھڑائیں گے، اور یہاں تک کہ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندے میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے، اور کوئی بھی کسی کی مدد کو تیار نہ ہوگا، بلکہ ہر جان نفسی نفسی ہوگی۔ ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا اور کسی دوسرے سے اسے کوئی مطلب نہ ہوگا، اور یہ سب مصیبتیں چل رہی ہوں گی کہ پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کے بھڑکنے سے مخلوقات کے دل ڈھل جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے اور انبیاء کرام بھی اس سے پناہ مانگیں گے، اور ہر شخص بس عافیت مانگے گا۔ اس ڈراؤنے ماحول میں نفسی نفسی کا سما ہوگا، اور اس کے بعد آئے گا وہ لمحہ جب ہر شخص کو اس کی زندگی کی کمپلیٹ بک یعنی کہ اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب نیک لوگوں کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، اور برے لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور اب وہ افسوس کریں گے کہ کاش میری کتاب نہ دی جاتی، اور کاش کہ میں اپنے اعمال ہی نہ جانتا۔ اس کے بعد لگایا جائے گا میزان یعنی کہ ترازو، جو کہ انصاف کی علامت ہے، اور وہ میزان دنیا کے ترازو کے بالکل برعکس ہوگا، یعنی کہ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ اوپر کی طرف اٹھے گا، اور برائیوں والا پلہ نیچے کی طرف جھک جائے گا، اور اس میزان کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام جبکہ اس کے امین حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا۔ نیک اعمال تو اتنے ہلکے لگتے ہیں لیکن میزان کے پلے میں یہ بھاری ہوں گے، اور اس کے برعکس برے اعمال اتنے بھاری ہوں گے لیکن میزان میں یہ ہلکے ہوں گے۔ اب یہاں پر دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے اعمال جو ہمیں بظاہر معمولی لگتے ہیں، اور وہی چھوٹے اعمال میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اس کے بعد انبیاء کرام، صالحین، حفاظ اور شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور سب سے عظیم شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جنہیں مقام محمود دیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جو کسی بال سے باریک اور کسی تیز دار تلوار سے تیز ہوگا، اور یہی ہے پل صراط۔ اس کے بعد شروع ہوگا مشکل امتحان، کیونکہ ہر شخص
اس پل کے اوپر سے گزرے گا اور ہر ایک کی رفتار اس کے اعمال پر منحصر ہوگی. بعض پلک چپکتے ہی پار کریں گے تو کوئی بجلی کی رفتار سے پار کرے گا. ان میں سے کوئی تو گھوڑے کی رفتار سے پار کرے گا اور کوئی چلتے ہوئے پار کرے گا اور بعض رینگتے ہوئے پار کریں گے اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے. اور نیچے ہوگی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس آگ کو انسانوں اور پتھر جیسے ایندھنوں سے بھڑکایا جائے گا. اور جو لوگ پل صراط پار کر جائیں گے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے حوض کوثر پلایا جائے گا اور یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جو کوئی یہ پی لے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. اس کے بعد آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری فیصلہ. جنتیوں کو کہا جائے گا کہ اے میرے بندے آج نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غمگین ہوگے. اور اس کے بعد جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ آج تمہاری سزا کا دن ہے. یہ وہ لمحہ ہوگا کہ کوئی جنت میں ہمیشہ خوشیوں کی طرف تو کوئی جہنم میں ہمیشہ عذاب کی طرف. اب یہاں پر ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ روز قیامت جانوروں کا بھی حساب لیا جائے گا. بالفرض اگر کسی گائے نے کسی کمزور گائے کو مارا ہوگا تو اس کا حساب لیا جائے گا. اگر کسی شیر نے کسی بکری کو کھایا ہوگا تو اس دن بکری کو شیر والی پاور دی جائے گی اور وہ بکری بدلے میں اس شیر کا شکار کرے گی کیونکہ یہ وہ عظیم دن ہے جس سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا. یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی اور تمام چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے اور اس دن ہوگا حقیقی انصاف. ہمارے پاس اب بھی وقت ہے توبہ کرنے کا اور نیک اعمال کرنے کا کیونکہ اگر یہ دن آ گیا تو کوئی دوسرا چانس نہیں ملے گا. اس میں نہ تو کوئی بہانہ چلے گا اور نہ ہی اس سے کوئی واپسی ہوگی. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے نہ تو یہ کوئی کہانی ہے اور نہ ہی کوئی سٹوری بلکہ یہ ایک مکمل حقیقت ہے اور ایک دن ضرور آنی ہے.